ملازمت کے حصول کے لیے رشوت دینے کا شرعی حکم فقہا نے کیا نقل کیا ہے؟ چنانچہ آج کل بغیر رشوت دیے ہوئے اپنی جائز ملازمت کو اختیار کرنا اور حاصل کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے رشوت دے کر کے ملازمت حاصل کرنے کی دو صورتیں ہماری نظر کے سامنے عمومی طور پر پیش کی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک صورت تو یہ ہے کہ رشوت دینے سے ایسی ملازمت حاصل ہو رہی ہو جس کا مستحق رشوت دینے والے سے اچھی صلاحیت کا آدمی ہوتا ہے، جس کا مستحق رشوت دینے والے سے اچھی صلاحیت کا آدمی ہوتا ہے، اور کمزور آدمی رشوت دے کر اعلیٰ ملازمت حاصل کرتا ہے تو رشوت دے کر ملازمت حاصل کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہاں حق تلفی ہو رہی ہے۔ نیز اسی طرح سے اگر ملازمت کی ایک جگہ خالی ہے، متعدد افراد اس کے خواہش مند ہے اور جو رشوت دے گا اس کو مل جائے گی یہ ملازمت، تو اس کو بھی رشوت دے کر حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تفصیل تحذیر الاخوان عن الربا فی ہندوستان اس کے صفحہ 22 پر نقل کی گئی ہے۔ دوسرے کہ امتحان اور انٹرویو میں کامیاب ہو چکا ہے بچہ، جس آدمی نے، بچے نے، طالب علم نے یا جس کسی شخص نے امتحان دیا، انٹرویو میں کامیاب ہوگا، اب ملازمت ضرور ملنی ہے کیونکہ اس کا نمبر بہت اچھا ہے، مگر درمیان میں افسران رشوت کے بغیر کاغذات جاری کرنے کے لیے کسی بھی طریقے سے تیار نہیں ہیں کہ جب تک رشوت نہیں دو گے ہم آگے کوئی کارروائی نہیں کریں گے، تمہارا نمبر اچھا ہے تب بھی۔ تو ایسی صورت میں اپنا حق، چونکہ یہ طالب علم نے محنت مشقت کر کے اس کو کیا ہے، تو اب یہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اب ملازمین، افسران بغیر رشوت کے کام نہیں کر رہے، تو اب ایسی صورت میں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے اور اس کی گنجائش ہے، مگر لینے والے کے لیے حرام اور واجب الاسترداد یہ مال ہوگا، دینے والا اس صورت میں گنہگار نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو مستفاد کیا ایضاح المسالک کے صفحہ 136 سے۔ شامیہ میں ہے دفع المال للسلطان الجائر لدفع الظلم عن نفسه، اس کے تحت جو ہے نقل کیا ہے فتاوی شامی کتاب الحظر والاباحہ فصل فی البیع، جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی 6 جلد 423، زکریہ بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی 9 جلد صفحہ 607، فتاوی قاسمیہ اس کی 20 جلد صفحہ 542 اور 43 پر اس کو نقل کیا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔